ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی کتاب 13واں پارہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں کچھ 12ویں پارے میں تھا، کچھ 13ویں پارے میں۔ تو یہ مختصر اس کا یہ ہے کہ کنعان کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب رہ رہے تھے۔ 12 ان کے بیٹے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ چھوٹے تھے 1 ماہ سے، اور 10 بیٹے دوسری ان کی بیوی تھے۔ تو بڑے بھائی حسد کرتے، حالانکہ فطرتی چھوٹے بچوں سے بندہ پیار کرتا ہے، اور حسد کی آگ میں اتنا آگے چلے گئے کہ وہ قتل کے پروگرام بنانے لگے۔ ایک بڑے بھائی نے کہا انہی بھائیوں میں، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم کسی اندھے کنویں میں پھینک دو تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، ضرور جان لینی ہے۔ بہرحال اسی طرح انہوں نے اپنا پروگرام یعنی کہ کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ ادھر رات کو گھر آئے روتے ہوئے، بابا کو کہنے لگے ہم دوڑ لگا رہے تھے، ہم نے سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا، فاقلہ الذئب، اور بھیڑیے نے کھا لیا۔ بہرحال بات تو وہ سمجھ گئے، لیکن انہوں نے صبر جمیل فرمایا۔ اب ادھر کنویں کے اندر کیا منظر تھا کہ قافلہ آیا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اب انہوں نے بجائے یہ کہ اعلان کرواتے یا اس کے گھر والوں کا انتظار کرتے، فوراً سستے داموں بیچ دیا، جس طرح کوئی چوری کی چیز ہو۔ پھر اس کو خریدا۔ مصر میں ایک اونچے افسر نے اپنی بیوی کو کہنے لگا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیتے ہیں، بڑا ہو کے ہمیں نفع دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اب اونچے مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر میں غالب ہے۔ جو پروگرام اور اسکیم اللہ کا ہوتا ہے ارادہ، وہ ہو کے رہتا ہے۔ جوان ہوئے تو ادھر گھر میں ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا کہ وہی عورت جو بیٹا بنا کے لائی تھی وہ پھسلانے لگی۔ جب پاک یوسف نے کوئی توجہ نہ دی تو اس نے ایک دن دروازے بند کر کے زنا کا حکم دے دیا۔ انہوں نے اس کا بھی معاذ اللہ کہہ کے رد کر دیا۔ پھر وہ زبردستی کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے کھولتے چلے گئے، پیچھے سے قمیض ان کی پھٹ گئی۔ یہ پھٹی قمیض ہی ان کی بے گناہی کی گواہی دے دی۔ دیکھنے والے نے کہا قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، یوسف پاک ہے، عورت جو الزام لگاتی ہے غلط ہے۔ بہرحال سب مصر میں یہ چیزیں پھیل گئیں، باتیں پھیل گئیں، اور ہر اونچے گھر کی عورت یوسف کو دیکھ کے دل دے بیٹھی اور گندے منصوبے بنانے لگی۔ پاک یوسف کو پتہ لگا تو اس نے رب سے دعا مانگی، رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، ربا مجھے جیل دے دے اس چیز کے مقابلے میں جو مجھے یہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، مجھے جیل پسند ہے۔ جیل میں بھی گئے، ہیرو ہی ہوتا ہے، ادھر بھی آنکھوں کے تارے، لوگوں کو تعبیر بتاتے، خواب کی نصیحت کرتے، توحید کا درس دیا جو سورہ یوسف کی جان ہے وہ آیات۔ جیل کے قیدیوں کو کہنے لگے اارباب متفرقون خیر ام اللہ، لوگوں کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد زبردست ہے وہ بہتر ہے۔ اب غلام اور نوکر یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مالک ایک ہو تو اس کی تو فرما برداری ہو جائے گی، اگر ایک غلام اور مالک 10 ہوں تو کس طرح ان کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو یہ نام ہے۔ شرک ہر دور میں ہی رہا، مصر کے اندر بھی تھا۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے نام رکھے یا تمہارے باپ دادا نے، ان کے اصل نام کی جگہ جن کو الوہیت کے درجے پہ بٹھا دیتے ہیں لوگ، پھر ان کے اصل نام بیک گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ جی مشکل کشا، مشکل حل کرنے والے ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ شفا دینے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ نام تم نے رکھے ہیں یا تمہارے باپ دادا نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو نہیں کوئی سند نازل کی
کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے نام یہ ہیں، ان الحکم الا للہ، کائنات کے اندر حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، کس کو دینا کس کو نہیں دینا، کس کو شفا دینی ہے کس کو عزت دینی ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ کو خواب آ گیا، اس نے تعبیر پوچھنا چاہی تو جیل کے قیدیوں نے یوسف علیہ السلام کا تعارف کروایا جو چھوٹ کے گیا تھا۔ تو جب خواب کی تعبیر بتلائی بڑا خوش ہوا، بادشاہ کہنے لگا اس کو میرے پاس لاؤ، لیکن انہوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا کہ پہلے جو مجھ پہ الزام لگا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے، میں محض بادشاہ کے حکم پہ باہر نہیں آنا چاہتا۔ تو جب تحقیق ہوئی تو یوسف علیہ السلام پاک ثابت ہوئے اور فوراً فرمانے لگے، جو 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ، میں اپنی جان کو بری الذمہ نہیں کرتا، انسان کا نفس تو گناہ پہ آمادہ کرتا ہی ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پہ میرا رب رحم کر دے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی ساری پاکیزگی اور طہارت کا وہ ایونٹ جو تھا کہا یہ میرے رب کا رحم تھا، ورنہ بندہ کہاں بچ سکتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی نبیوں کی سیرت ہے۔ بادشاہ خوش ہوا، کہنے لگا میں مشیر خاص بنا دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانے مراد سارے جو پیداوار اور سارے جو ہیں مجھے اس کی ڈیوٹی دی جائے، میں اس پہ اوپر نگران ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ تو کمال کی پھر انہوں نے حکومت کی جب ان کو اختیار ملا، چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کی طرح نہیں، جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ 17 ارب روپیہ جو اپنی عیاشی کے لیے اپنے رکھا، ان میں 1 ارب بھی کم نہیں کر رہے اور لوگوں کی بجلی گیس بڑھا رہے ہیں، ان کے منہ سے جو نوالا چھین رہے ہیں۔ کتنا غریب خوش تھا یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں کہ قحط کے دور میں بھی دور دراز سے لوگ دیہاتوں سے آ کے راشن لے رہے تھے۔ یہاں زرعی ملک ہے لیکن ادرک باہر سے آ رہا ہے، ٹماٹر باہر سے آ رہا ہے، گندم باہر سے آ رہی ہے، ہر چیز باہر سے آ رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب راشن دینے گئے اور چھوٹا بیٹا بھی گیا تو تدبیر کی کہ بیٹا مختلف دروازوں سے داخل ہونا، لیکن ساتھ ہی اپنا عقیدہ بھی اظہار کر دیا، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، میں اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، میری تدبیر کوئی کام نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلتا ہے، تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں رب کے حکم کے سامنے۔ علیہ توکل، تو میرا بھروسہ اسی پہ ہے۔ بابا یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ۔ جب بھائی پہچان لیے گئے، غلطی کی انہوں نے معافی مانگی، تو بجائے مزید شرمندہ کرنے کے یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دے۔ کیا حوصلہ تھا! یہاں تو لوگوں کا غصہ ہی نہیں نکلتا، لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے گھر سے بے گھر ہوئے، کنویں میں گرا دیے گئے، تو کتنی آزمائشوں میں رہے، فرمایا میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام کی وہ آخری دعائیں جو سورہ یوسف میں ہے، فاطر السماوات والارض، ربا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں اور آخرت میں میرا ولی اور مددگار ہے، توفنی مسلمن، جب مجھے تو فوت کرے تو اس حالت میں کرنا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ اسی طرح سورہ یوسف میں لوگوں کی نیچر بیان کی کہ یہ مانیں گے نہیں، کیونکہ انہی کے مطالبے پہ یہ سارا سورہ یوسف نازل ہوئی، یہود کے کہنے پہ، مشرکین مکہ کے کہنے پہ کہ بنی اسرائیل مصر کس طرح چلے گئے۔ پوری سورہ یوسف میں اللہ نے واقعہ ایک ہی وقت میں یہ صورت نازل ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن اللہ کہتے نہیں مانیں گے، وَلَوْ حَرَصْتَ، اگرچہ میرے نبی آپ کتنے ہی تمنا کریں، نہیں مانتے، نہ مانے، پرواہ نہیں۔ یہ کتاب کوئی صرف ان کے لیے کتاب ہدایت تھوڑی ہے، ذکر للعالمین، یہ جہانوں کے لیے ہے۔ ہر کوئی جو پڑھے گا وہ اپنی راہ یہاں سے ڈھونڈ ہی لے گا۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی توحید کے
جو قدرتیں دکھائیں، دیکھو پانی ایک ہی ہے، ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن الگ الگ پودے، الگ الگ پھول، الگ الگ پھل اگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مٹیریل ایک ہے، بارش زمین بھی ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح مختلف چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے علم کو اظہار کیا سورہ رات کے اندر، یعلم ما تحمل کل انثی، ہر حاملہ جو اٹھائے ہوئے ہے اللہ کے علم میں ہے، اس کا رحم میں وہ سکڑ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کی طاقتوں کا تذکرہ ہے، بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، اور ایسا منظر کہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا لہو دعوت الحق، اتنی طاقتوں اور قدرتوں اور علم والے رب کو ہی پکارنا حق ہے۔ لہو دعوت الحق، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دیوی، کسی مڑی، کسی آستانے کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی مثال کا باسط کفیہ ہی، اللہ نے فرمایا جس طرح کسی نے اپنے چلو کو پھیلایا ہے الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ کے اندر آ جائے، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ پانی اس کے منہ کے اندر نہیں آئے گا۔ یعنی کہ کسی بالٹی کے سامنے، کسی گلاس کے سامنے یا کنویں کے سامنے بندہ ہاتھ چلو بنا کے کھڑا ہو جائے اور جتنا مرضی قیامت تک پکارتا رہے پانی آ جا، پانی آ جا، نہ پانی سن سکتا ہے، نہ پانی سمجھ سکتا ہے، نہ پانی حرکت کر سکتا ہے کہ وہ اس کے چلو میں آ جائے اور اس کے منہ میں چلے جائے۔ غیر اللہ کو پکارنے والے جو لوگ ہیں ان کی حالت اسی طرح ہی ہے کہ وہ ایسی چیز سے مدد مانگ رہے ہیں جو سن نہیں سکتی، حرکت نہیں کر سکتی۔ سورہ ابراہیم ہے، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، فرمایا جب فیصلہ ہوگا ہر جابر ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اناد رکھنے والا۔ اور پھر جب ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، جہنم کا منظر ہے، وَمِن وَرَاءِ جہنم، اس کے بعد جہنم ہے۔ یعنی کہ یہ ظالم اور مظلوم، حق و باطل کے مارکے میں اینڈ جابر ذلیل و رسوا ہوں گے، قرآن کہتا ہے۔ اور ہر دور میں طاقت کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں لوگ ظلم کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ہمارے اپنے دور میں کتنے یعنی کہ وہ ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ من ورائے جہنم، یہ تو دنیا میں ذلیل ہے نا، آخرت میں جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، پیپ والا پانی ان کو پلایا جائے گا، اور بمشکل ہی وہ اپنے حلق سے اتار سکیں گے، ہر گھونٹ پہ موت ہی ان کو آتی نظر آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرنے والے نہیں ہیں۔ وَمِن وَرَائِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد اور سخت عذاب ہے۔ یہ تو ایک چیز بیان کی گئی، آخری آیت سن لیں۔ اسی طرح یہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ، تارکول کے کرتے ان کو پہنائے جائیں گے۔ وہ تو مشروب تھا نا، یعنی کہ پیپ، کچلہو، اور یہاں ان کے بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اس لیے نہیں کہ بھاگ نہ سکیں، بلکہ بیڑیوں کا وزن ہی ایک عذاب ہے، اور کرتے ان کو تارکول کے پہنائے جائیں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ نے ان کے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہوگا، یعنی کہ چہرہ سب سے نازک حصہ، انسان اس کو بچاتا ہے۔ بے بسی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ جان لے، ہر جان جو اس نے کمائی کی اس کو بدلہ دیا گیا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔